آج ساری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم قوم ہے کہ جس پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی اور قوم نہیں ہے بلکہ وہ قوم مسلم ہے کہ جس پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ ہندوستان کے اندر توڑے جا رہے ہیں، میرے عزیزو یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آئے دن مسلمانوں کی کسی نہ کسی بات کو لے کر کے گورنمنٹ کی جانب سے نئے فرمان آ جایا کرتے ہیں۔ مسلمان چین سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، سکون سے نہیں گزار سکتا، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی مسلمانوں کہ یہ پریشانیوں کا سبب کیا ہے، پریشانیوں کی وجہ کیا ہے، آخر کس سبب یہ پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں، کس وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جب بھی پریشانیاں آتی ہیں، ظلم و زیادتی مسلمانوں پر ہوتی ہے، تو مسلمان ہائے ہائے کرنا تو شروع کر دیتا ہے کہ ہائے یہ مسلمانوں کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مسلمان کبھی تو نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا کیا ہیں، کس وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو تین طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں، تین طرح کے۔ وہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا اللہ کے کلیم نے، اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اے اللہ کس چیز سے پہچان ہو کہ ہاں ہم سے اللہ ناراض ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے موسم بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بے موسم بارش ہوتی ہے، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ان پڑھ، جاہل، گوار، بے وقوف لوگ حکمران بنا دیے جاتے ہیں، ظالم لوگوں کو بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو پھر اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بادشاہ حکمران بنا دیا جاتا ہے، اور بھیانک خطرناک بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کا علاج ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے کیسی کیسی بیماریوں میں پوری دنیا ملوث ہے، نئی سے نئی بیماریاں کہ سارے طبیب، سارے ڈاکٹرز، سارے حکیم ان بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں لگ گئے، لیکن ان بیماریوں کا علاج ہاتھ میں نہیں آیا، اور ان بیماریوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ کبھی یہ بیماریاں انسانوں میں آتی ہیں، کبھی بیماریاں جانوروں میں آ جایا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اب جانور میں وہ بیماری چل رہی ہے، آپ کہیں گے کہ جانور پر بیماری آئے تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہے؟ میرے عزیز، جب جانور پر بیماری آئے گی تو کیا انسان کا نقصان نہیں ہوتا ہے؟ جب جانور مریں گے تو کیا انسان کا نقصان نہیں ہوگا؟ کیونکہ جانور بھی انسان ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، انسان ہی کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جو حلال جانور ہیں، ایسی بیماریاں ان کے اندر آ گئی ہیں کہ مسلمان ان حلال جانوروں کو حلال ہوتے ہوئے بھی ذبح نہیں کر سکتا، ان کو کھا نہیں سکتا، ان کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ تو یہ بیماریاں آنا اور ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، بے موسم بارشیں ہونا، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ہم ایک دم شور تو مچاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہاں رات کو اٹھ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ اور اب دیکھیں یہ نئی بات جو چل رہی ہے کہ مدرسوں کا سروے کیا جائے، جا کر کے دیکھو کہ مدرسے میں سکھایا کیا جاتا ہے، مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہمیشہ سے یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکوادی بنایا جاتا ہے، مدرسے میں آتنکواد کا درس دیا جاتا ہے، مدرسوں میں کاٹنے کا، مارنے کا درس دیا جاتا ہے، مدرسوں میں دشمنی سکھائی جاتی ہے۔ اب شروع ہو گیا نا مدرسوں کا سروے، تو سارے لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب مسلمانوں کا کیا ہوگا، مدرسے گرا دیے جائیں گے، بلڈوزر مدرسوں پر چلا دیے جائیں گے، سارے مسلمان پریشان ہیں، اب بچے تعلیم کہاں حاصل کریں گے؟ تو جاننے کی کوشش کریں، شور مچانے سے کیا فائدہ ہے؟ آؤ میرے عزیزو، دنیا والوں کے سامنے نہ جاؤ مصیبتیں لے کر کے۔ ہم جس رب سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے ہم جو دور ہوئے ہیں، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم راتوں کو اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدے کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب تک ہم رب کو راضی نہیں کریں گے، یہ پریشان
پریشانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا بلکہ نئی سے نئی پریشانیاں آتی رہیں گی۔ جہاں قرآن کا درس دیا جاتا ہو، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہو، اللہ کے رسول کا پیغام جہاں پڑھایا جاتا ہو، رب کا کلام جہاں سکھایا جاتا ہو، آج وہاں تک یہ لوگ آ چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی جا کر کے یہ بے عزتی کر رہے ہیں، کہیں کچھ جا کر کے پوچھ رہے ہیں، اچانک جا کر کے تو سروے کرنے والے ہیں، جو نیوز چینل والے ہیں کہ جو مسلمانوں کی دشمنی اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، جن کے سینے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے بغض ہے، حسد ہے، آج ان لوگوں کو موقع مل گیا ہے، وہ جاتے ہیں مائک آگے کیا ایک دم سوال کرنا شروع کر دیا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بات معلوم ہے نہیں معلوم ہے، ان سے جا کر کے سوال کرنا شروع کر دیا، نئی سے نئی باتیں کرنا شروع کر دی، نئے سے نئے سوالات کرنا شروع کر دیے، پھر اس کو یہ وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو مدرسوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا، دیکھو مدرسے میں یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یاد رکھنا، مدرسوں کے اندر آتنکوادی نہیں بنایا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر محبت کا پیغام سکھایا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بھائی سے کیسے پیش آنا ہے، مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ میں کیسا ویوہار کرنا ہے، مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کرنا ہے۔ تمہارے منہ کے اندر بعد میں لقمہ جانا چاہیے، اپنے ماں باپ کے منہ کے اندر پہلے لقمہ دو، یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ مدرسوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر وہ پریشان ہے تو تم اس کی مصیبت میں کام میں آؤ۔ نہیں دیکھا لاک ڈاؤن کے اندر کہ کتنی بھیانک کتنی خطرناک بیماری یہ آئی تھی ساری دنیا کے اندر، کہ اگر باپ بھی مر رہا ہے تو بیٹے اس سے کئی قدم دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رشتہ دار سے دور بھاگ رہا ہے، وہ اولاد کے جس سے سب سے زیادہ ماں باپ پیار کرتے ہیں، مائیں باپ جن سے سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اگر اس کو کورونا ہو گیا تو ماں باپ بھی دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد میں اگر کوئی ہندو ہے تو اسے آگ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی اسے شمشان گھاٹ تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی چتا کو جلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ کوئی اپنے عزیز کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن نہیں دیکھا کہ ایسے نازک وقت میں اتنی خطرناک بیماری ہونے کے باوجود بھی اگر ہندوؤں کو بھی کسی نے جلایا ہے، ہندوؤں کو کسی نے شمشان گھاٹ تک پہنچایا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ ٹوپی اور داڑھی والے مسلمان تھے۔ صاف صاف آج بھی یہ ریکارڈ موجود ہے، مسلمانوں کو جو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں، کم سے کم مسلمانوں کے کاموں کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ مدرسے میں پڑے ہوئے یہ کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ اس ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو ہندوستان کی آزادی میں تو سب سے زیادہ حصہ لیا ہے بڑھ چڑھ کر وہ مسلمانوں نے لیا ہے، اور وہ وہی مسلمان تھے کہ جو انہی مدرسوں سے تعلیم یافتہ تھے۔ آج جن مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے، جن مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہی مدرسوں میں پڑے ہوئے وہ علماء تھے، وہ مفتیان کرام تھے، وہ شہید تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ملک عزیز ہندوستان کے لیے قربان کر دیا۔ مدرسوں کا بڑا یوگدان رہا ہے ہندوستان کی آزادی میں۔ جب جب ہندوستان پر مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے، لیکن ہر بار مسلمان اپنا اچھا برتاؤ پیش کرتا ہے، اپنے اچھے اخلاق پیش کرتا ہے، علماء اچھے طریقے سے ویوہار کرنے کا درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کتنا کہاں تک یہ معاملہ ہو، پھر وہی نئی سے نئی پریشانیاں اور بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں مسلمانوں کو تیار کی جاتی ہیں۔ ابھی مدرسوں کا جو معاملہ چل رہا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، اور جو بالخصوص چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ جو غیر سرکاری مدارس ہیں وہ لوگ بھی زیادہ پریشان ہیں۔ تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ہم گزارش کریں گے ان اداروں کی انتظامیہ سے، ان کی کمیٹیوں سے کہ وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور مدارس اسلامیہ کے بارے میں کچھ سوچیں۔ یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ محفوظ ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آج بھی آپ نہیں جاگے تو جو بنیادی چیز ہے تعلیم، اس سے بھی مسلمانوں کو دور کر دیا جائے گا۔ مسلمان یوں تو ہے ہی تعلیم سے دور، لیکن انہیں اور کوشش کی جا رہی ہے تعلیم سے دور کرنے کی۔
آج دیکھیں آپ کہاں کتنے لوگ ملتے ہیں آپ کو جو دنیاوی یا دینی تعلیم کے قریب ہیں. اکثر مسلمان دینی تعلیم سے بھی دور ہے اور دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہے. جب یہ مدارس کو ختم کر دیں گے، مدارسوں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، مکتب گرا دیے جائیں گے، تو مجھے بتائیں مسلمان کا بچہ پھر کیا حاصل کرے گا؟ نہ اسے دین کا علم حاصل ہوگا، نہ اسے دنیا کا علم حاصل ہوگا. تو یہ جو کوششیں چل رہی ہیں آپ نہیں جانتے کہ کتنی خطرناک یہ کوشش ہے. اس کے پیچھے کیا کیا ناپاک سازشیں ہیں. ضرورت ہے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی انتظامیہ کو جاگنے کی، ضرورت ہے بڑی بڑی خانقاہوں کے علماء مشائخ کو جاگنے کی. اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں کہتے. اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہوئے تو قوم مسلم کا بہت برا حال ہونے والا ہے. یہ نہ سوچے کہ ہمارا کام چل رہا ہے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر یہی حال رہا تو آج تو یہ چھوٹے چھوٹے مکتب کا، مدرسوں کا نمبر آ رہا ہے. کل کو یہ بڑے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں، جو عربی کی یونیورسٹی ہیں، جو مسلمانوں کے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کو بھی گرانے کی کوششیں کی جائیں گی.